آپ کے سامنے یہ چیمہ صاحب اس گروپ میں موجود ہیں، یہ وہ جو مبشر ہے شارجہ والا، اس کے ساتھ مل کے، اور میاں جو ہے شاید میاں جو ہے عمان والے، ان کے ساتھ مل کے جناب 50 لاکھ میرا یہ کھا گئے ہیں، گنوں کر گئے ہیں۔ چیمہ صاحب کتنی دفعہ گروپ میں کہا بھی ہے ان کو میں نے۔ تو بات یہ ہے کہ امور امام میں ربوہ میں امور امام میں میرا کیس چلا، کئی بار میں فلیٹ پکڑ کے، حالانکہ پیسے بھر کے وہ ٹکٹ ہی ضائع کیا، میں وہاں گیا بھی طریقوں پہ، لیکن وہ آگے والے بندے نہیں پہنچے جن کو انہوں نے بلایا، وہ ان کو پتہ نہیں کیا فلیٹ اور کیا وہ کاغذ پہنچ گئے، کیونکہ وہ بدیشی احمدی تھے، اور میری تو بس وہ ڈیٹوں پہ بلا لیتے تھے، آ جاؤ آپ کی ڈیٹ ہے امور امام میں نے بڑی فلیٹیں پکڑی ہیں 3-4 بار گیا، پھر تھک کار کے بیٹھ گیا ہوں، ابھی تو فون پہ ہی کہانی شانی کوئی ہے، تو ابھی تو سنتے نہیں ہیں، ابھی تو ویسے ہی میرے بہت سخت خلاف ہیں۔ اچھا جو چور ہے نا ارشی باجی، ان کو پتہ ہے کیا جماعت کے اندر ہیرو بنا کے پیش کرتے ہیں، یہ ہیرو، اور بڑا مخلص، اور بڑی وہ کہتے ہیں جماعت کے لیے اس کی بڑی جو ہے نا قربانی ہے، اور حضور نے جو ہے نا یہ قاضی مبشر کو عرب ملکوں کے جتنے بھی مسائل ہیں احمدیوں کے ساتھ، اس کو حضور نے وہ ٹارگن بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ احمدیوں کے مسائل حل کرتا ہے عرب کنٹریز میں۔ تو بڑی پریشانی کی بات ہے، ہمیں تو کبھی وہ نظر نہیں آیا، بس 2-3 بار ملاقات ہوئی تھی، ایک وہ میں سعودیہ سے گیا تھا، وہاں پہ جو ہے نا صدر جماعت تھے ایک عباس شاہ صاحب شارجہ والے، تو ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، تو مجھے سمجھ نہیں آتا جماعت والے ان کو ہیرو کیوں بنا دیتے ہیں جو فراڈی لوگ ہیں، اور امور عامہ میں اگر ہم کیس کرتے ہیں تو کوئی سنتے ہی نہیں ہے، اور فلیٹوں میں فلیٹیں پکڑتے جاؤ، سفر کر کے حاضری لگاؤ وہاں پہ۔ جی السلام علیکم۔ یہ محسن رضا صاحب کہہ رہے ہیں جی میں مبشر رضا خارجہ کے ساتھ مل کے 10 لاکھ اس کا کھا گیا ہوں، بالکل جھوٹ ہے، بالکل بکواس ہے، نہ میں نے اس سے 10 لاکھ لیا، نہ میں نے اس کو کہا کہ 10 لاکھ مبشر خارجہ کو دے دو۔ اس نے ایک خواب سنائی کہ اس خواب کی بنا پہ میں احمدی ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو بندہ نیا احمدی ہوتا ہے، جب وہ اپنی کہانی سناتا ہے کہ جو مجھے خواب آئی ہے اور اس نے کہا جی میری شادی کا مسئلہ ہے، تو چیمہ صاحب اس کے لیے کچھ کوشش کریں۔ میں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کوشش کر سکتا، میرے تو وسائل ہی نہیں ہے، آپ عرب ملکوں میں رہتے ہو، تو وہاں پہ مبشر خارجہ کے بیٹوں کا ادھر کوئی کام ہے، کاروبار ہے، تو ان کے ساتھ میں آپ کو ملا دیتا ہوں، آپ کی وہ اگر کوئی مدد کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، بس اتنا ہی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، اور اتنے ہی مبشر خارجہ صاحب کے تعلق ہے، اور اس میں نے کہاں پیسے کھا لیے ہیں جی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب یہ اس نے خواب سنائی تھی تو وہ بھی ایک مفاد کی بات تھی، اور اب تو یہ احمدیت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور اس وقت یہ بڑے احمدیت کے وہ بڑے بنے ہوئے تھے کہ یہ مجھے تو خواب سے اللہ نے بتایا کہ احمدیت سچی ہے، تو ان کا ایک منافقانہ رویہ ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ انہوں نے کسی کو پیسے دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، میں اس بات میں شامل ہی نہیں ہوں، تو یہ ان کی بالکل غلط بات ہے، انتہائی مجھے افسوس ہوا ہے کہ یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیسے کسی نے بھی نہیں کھائے۔ جو بندہ اتنی غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے کہ بھائی میں نے کہا کہ کسی کو پیسے دو، بتاؤ اگر میری کوئی آڈیو ہے، کوئی اشارہ بھی دیا ہو کوئی، یعنی یہ بالکل چٹا کہنے والی بات ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے اس کا 10 لاکھ لیا ہے نہیں لیا ہے جی۔ میں بھائی میرے اوپر کیوں ڈالتے ہو متا، میں نے صرف ایک بندہ آپ کو اس لیے اس کا الیکسلے کروائی کہ آپ کہتے تھے جی میں ایم ڈی ہو گیا ہوں، میں نے ایم ڈی او میں شادی کرنی ہے تو چیمہ صاحب میری شادی کروا دو، تو میں نے کہا میں نہیں کروا سکتا، یہ بندہ جو ہے ہو سکتا ہے آپ ہی کروا دے، کیونکہ اس کے بیٹوں کا ادھر کاروبار ہے۔ یہ میرا گناہ ہے جو میں نے اس کی مدد کی ہے، اس کو مبشر خارجہ ایک بندہ ملایا ایم ڈی ہے جی، تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں، ٹرک ڈرائیونگ تم کرتے ہو، ادھر پودوں کو جو وہ پانی دیتے ہیں نا ٹینکی میں بھر کے، یہ وہ کام کرتا ہے، اور اس نے وہ ایک بندہ ہے کیا نام ہے اس کا، شاید امریکہ میں، وہ بھی ٹرک چلاتا ہے، اچھا یہ کہتا ہے جی اس نے میرے لاکھوں روپے کھا لیے، اس کا مجھے جو ہے وہ نمبر دو، گروپ میں کہہ رہا تھا تو کیا آگہی میں، وہ بھائی تو کو بادشاہ بندہ، تو لوگوں کو پیسے مارتا پھرتا ہے،
10 लाख تو نے مبشر خارجہ کو دے دیا. پھر وہ شاہد جو امریکہ والا ٹرک ڈرائیور تمہارے اسٹیٹس کا بندہ ہے, تم بھی ٹرک ڈرائیونگ کرتے ہو, وہ بھی ٹرک ڈرائیونگ, ₹1,00,000 تم نے اس کو بھی دے دیا, اور پتہ نہیں کس کس کو تم نے ₹1,00,000 دے دیا. تم کو آتم تائی ہو کہ لوگوں کو پیسے بانٹتے پھرتے ہو. یہ بالکل اس نے فضول بات کی ہے, بالکل غلط بات کی ہے. میں اس کی انتہائی مذمت کرتا ہوں. اگر میں نے پیسے مل کے کھائے ہوتے تو اس نے مجھے بھی نوٹس کرایا ہوتا مورما سے. جب طریقوں کے لیے دوسروں کو لوگ بلاتے تھے تو مورما مجھے بھی بلاتی. میرا نام اس نے اس میں کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مدعے کا. تو یہ انتہائی غیر ذمہ دار بندہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ بڑا سمجھتا تھا کہ یہ بڑا کو مقبول بندہ ہے, لیکن اب پتہ لگا تو یہ تو انتہائی نامقبول انسان ہے. جانا مشرق کو ہے, چلتا مغرب کو ہے, جانا شمال کو ہے, جاتا جنوب کو ہے. اب اس نے پتہ نہیں لوگوں کو خواب سنا کے کہ میں خواب کی بنا پہ احمدی ہوں, جو اس نے لوگوں سے پیسے ٹھگے ہوں گے وہ پتہ نہیں کتنے ہیں, ان کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا. جو بندہ اتنا تیز ہے, اتنا چلاک ہے کہ 2 نمبر خواب بنا کے سنا کے احمدی ہو کے, اور شاید بیت بھی اس کی منظور ہو گئی ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ہے وارداتی بندہ. اگر یہ سارا سیناریو دیکھا جائے, ایسے خواہ تو مجھے لبیڑ رہا ہے, بیچ میں گھسیٹ رہا ہے. میرا کیا اس سے تعلق ہے بھائی, لینا دینا کسی سے کسی کی الیکس لے کرا دینا. یہ اگر وہ واردات ڈال دیتا ہے, مجھے نہیں پتا اس نے بشیر خواجہ نے ڈالی ہے نہیں ڈالی, تو یہ اس کا قصور ہوتا ہے. میں نے تمہاری ہمدردی کی, تم کہتے تھے میری شادی کروا دو, میں نے کہا جی وہ کروا سکتا ہے, شاید کروا دے, میں تو نہیں کروا سکتا. تو اس کی حالت دیکھیں, اپنا جو محسن ہے اسی کو یہ چھرا ہو گیا پیٹ میں. جی چیمہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 10 لاکھ نہیں تھا, 50 لاکھ تھا. ٹریلا لینا تھا عمان میں. ظاہری بات ہے کہ آپ نے جب مجھے بھیجا مبشر شارجہ والے کے پاس, امور عامہ میں کیس بھی چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. جب آپ نے مجھے بھیجا, لنک تو آپ نے دیا نا, آپ کا جاننے والا تھا مبشر شارجہ والا, تو مبشر شارجہ والے نے مجھے بھیجا میاں شہد عمان والے کے پاس جن کا ٹرانسپورٹ کا کام ہے. تو میں نے پیسے تو انہیں دینے تھے ٹرالے کے, تو بیچ میں آپ شامل تھے. میں نے یہ تو نہیں کہا, میں نے کہا اس چیز میں آپ شامل ہیں 50 لاکھ میں, 10 لاکھ کی تو بات نہیں کی میں نے. اور پھر چیمہ صاحب میں 1 to 1 آپ کو بتاتا رہا ہوں اس مسئلے کے بارے میں کہ آپ کا مبشر دوست جگری یار ہے مبشر شارجہ والا. آپ بتائیں اللہ کو حضر ناظر جان کے, میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا نہیں رہا کہ یہ زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ زمان میں, ٹھیک ہے. یہ میں بالکل آپ کو کنفرم ہوں اس چیز کے لیے بتاتا رہا ہوں کہ یہ مبشر جو ہے نا جس سے آپ نے ملایا ہے, مجھے تو نہیں پتا کہ آپ ایک مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلانے کنویں سے پانی بھرو, اس کا پانی میٹھا ہے یا کڑوا ہے, یہ تو آپ کو پتا ہے, آپ کا وہ دوست ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آپ بتائیں میرے ایکسٹرا لگے جو فلیٹوں میں پیسے آنے جانے کے لیے, میں امور عامہ میں جو کیس میں نے کیا ان لوگوں پہ, تو میرے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ امور عامہ بھی 2 نمبر ہے. جماعت کی جو امور عامہ ہے وہ 2 نمبر ہے, وہ چوروں اور ڈاکوؤں کا ساتھ دیتی ہے, ٹھیک ہے نا. ٹکٹ پہ آنے جانے کے لیے چیمہ صاحب پیسے لگتے ہیں, اور رہنے کے لیے بھی آپ کو پتہ ہے کھانا پینا بھی ہوتا ہے, وہ بھی پیسے لگتے ہیں. اور بندہ اپنے بغیر کام کے اگر پاکستان آئے نا تو پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے حالات. امور عامہ کا تو میں نے یہ اس وقت تو میں یہی سمجھتا تھا کہ میرے لیے یہ آخری گھر ہے اور مجھے یہاں سے انصاف ملے گا. چیمہ صاحب بار بار آپ خالی جو ہے نا مفت کی روٹیاں توڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جرمنی میں, ٹھیک ہے نا. اور میں جہاں رہا ہوں, جس کنٹری میں بھی رہا ہوں, میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اس کنٹری کے انتظامیہ پہ میں بوجھ نہ بنوں, اپنے ورک کر کے اور محنت مزدوری کر کے پیسے کما کے اپنا جو ہے نا پیٹ کا جو ہے نا وہ اپنا پیٹ پالوں, ٹھیک ہے.
میں آپ کی طرح نہیں ہوں کہ ایک جگہ جو ہے نا وہ جماعت کی خوبیاں بیان کرتا رہوں، خوبیاں، ٹھیک ہے، اور میرا اللہ تعالیٰ نے ایسا ذہن بھی نہیں بنایا. میں آپ کو کریکٹ یہ گروپ میں سر عام کہتا ہوں، اور جماعت کو بھی میں نے کہا تھا کہ جماعت میں نے چھوڑی ہے اس وجہ سے کہ خاتون کے ساتھ آپ زیادتیاں کرتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بھی خلیفہ کی نواسی ندا النصر کے بعد. اور اس سے پہلے بتائیں میں نے جماعت کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں. بتائیں یہ 50 لاکھ فقہ کیا ہوتا ہے؟ 50 لاکھ بندے نے مر جانا ہے، 50 لاکھ کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور میں نے یہ آواز اٹھائی ہے وہ ندا النصر کے حق میں، تو کیا آپ لوگ میرے خلاف ہو گئے ہو؟ سارے لوگ چھوڑ دیے جماعت، فقف جماعت، کیا جماعت اور کیا یہ خلیفہ یار. انسان کو آپ غصہ دلا دیتے ہو ایسے، اور گو سے بن کے آپ جو ہے نا وہ چیز آپ مانتے بھی نہیں ہو. آپ تو مجھے کہتے تھے کہ عرب کے جو سب مبلاد ہے مبشر جو ہے نا اس کے پاس ہے، مبشر شارجہ والے کے پاس. یار میرا چیمہ صاحب پلیز آپ منہ نہ کھلوائیں، آپ بڑے ہیں، ٹھیک ہے. اور میری کیا غلطی ہے امور اما والے نے؟ اس کا مطلب ہے ایک سیٹ پہ وہ فیصلہ دیتی ہے امور اما جو آپ کی امور اما ہے، ٹھیک ہے. پلیز میرا منہ نہ کھلوائیں امور اما کے بعد میں امور اما کو اللہ کا گھر سمجھتا تھا. میں کہتا تھا کسی دور میں کہ اللہ کی یہ عدالت ہے، مجھے انصاف ملے گا اس میں. اور پلیز چیمہ صاحب یہ ایک ہی وتیرا نہ بنا دیا کریں کہ جو بھی آواز اٹھائے آپ کے ظلم کے خاطر، آپ کی جماعت کے ظلم کے خلاف، اور وہ بتائے کہ یہاں غلط ہو رہا ہے، جو بندہ بتاتا ہے اس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بندہ فراڈی ہے، لگا دیتے ہیں اس پہ. آپ اللہ کو نہیں دیکھتے، خالی الزاموں کی پھر بچھاڑ کر دیتے ہیں. ایسا بندہ الزام لگا رہا ہوتا ہے جس بندے کو بندہ جانتا ہی نہیں ہے. کوئی ناروے سے الزام لگا رہا ہے، کوئی امریکہ سے لگا رہا ہے، کوئی کینیڈا سے لگا رہا ہے بندے پہ الزام. تو کوئی خدا کا خوف کرے، ٹھیک ہے. جماعت آپ کی امور عامہ کے علاوہ جو ہے نا پرائیویٹ عدالت میں جانا نہیں دیتی حکومت کی، پاکستان کی عدالت میں، ٹھیک ہے نا. وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ دوسری عدالت میں گئے تو جماعت سے خروج ہو جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے. آج ندا النصر کی جو 2 آڈیو آئی ہیں اس پہ بچپن سے ظلم ہوتا رہا، سکے باپ نے اس کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے. یہ انسانیت ہے. اور اس پہ آپ نے ایک ذرا سا بھی وہ مذمت نہیں کی کہ ندا النصر کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، مذمت نہیں کی. آپ الٹا اس خاتون کو عورت ہے اور چھوڑ کے چھوڑیں، دفاع کریں. وہ دشمن ہے، صرف بندہ عورت ہی دیکھ کے بندے کی آنکھیں نیچے ہو جاتی ہیں. یار یہ خاتون ہے، بندہ کہہ دیتا ہے کہ جناب یہ عورت ہے، یار ظلم ہوا ہے، مذمت کر دیتا ہے کہ ظلم ہے، یہ غلط کام ہوا ہے. خالی اتنا بھی چیمہ صاحب آپ کے منہ سے نہیں نکلتا کہ یہ بات غلط ہوئی، اچھی بات نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں چیمہ صاحب میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ نے میری کو بہن چوری کی ہے، میں الزام لگا رہا ہوں آپ پہ. دیکھیں بلا وجہ مجھے کسی کو وہ کیا کہتے ہیں ہلکے کتے نے کاٹا کہ میں آپ پہ الزام لگاؤں گا. انسانیت ہوتی ہے چیمہ صاحب. آپ وہ چیزیں کہہ جاتے ہیں جناب جیسے وہ بندہ فلانا بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ چیمہ صاحب جو ہے نا وہ اتری ہوئی ہے آسمان سے، کوئی وہ مخلوق جو ہے نا وہ خدا کا خوف کرے چیمہ صاحب، ٹھیک ہے نا. باپ بیٹی کو نہیں چھوڑ رہا یار، کیا یار، بس چھوڑیں آپ. میں ابھی بھی الفن کہتا ہوں کہ ندا النصر کے کیس سے پہلے میں اس جماعت کو خدائی جماعت سمجھتا تھا. اتنے میرے ساتھ فراڈ بھی ہوئے تو میں نے بولا کوئی بات نہیں یار، اس میں تو کیا ہے، کوئی صدر جماعت تو نہیں ہے ملوث. میں مان کے آپ کو کسی بندے سے ڈھونڈ کے صدر جماعت اویس صاحب کا، اگر اویس صاحب صدر جماعت ہیں مان کے، ٹھیک ہے نا، ان کا میں آپ کو فون نمبر بھیجتا ہوں، کال کر کے پوچھیے گا ان سے کہ انہوں نے قاضی مبشر کو کیا بولا ہے. انہوں نے بولا ہے کہ کچھ خدا کا خوف کرو. اور چیمہ صاحب ٹھیک ہے نا، اتنا یہ کیس ہائی لائٹ ہوا تھا امور اما میں، پھر بھی کچھ نہیں کیا امور اما نے. دکھ تو اس بات کا ہے، کیا یہ شرعی عدالت ہے؟ جماعت کی شرعی عدالت ہے. اس کیس میں عمان کا صدر جماعت اور اویس صاحب اور یہ عباس شاہ صاحب شارجہ والے جو ہے صدر جماعت، ٹھیک ہے نا. بات آپ وہ بات کرتے ہیں کہ پھر وہی چیز ہے کہ انسان جو ہے نا، پہلے تو یہ ندا النصر کے کیس کے پہلے تو آپ تو میری گواہی دیتے تھے کہ جو ہے نا محسن گیلانی فرشتہ ہے، پوری جماعت دیتی تھی. جب سے میں نے جماعت چھوڑی ہے میں جناب راڈی ہو گیا، میں جھوٹا ہو گیا ہے. جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں کی ہیں صدر جماعت نے، یا اتنے بندے جو ٹاردن ہیں جن کے پاس اللہ کا فضل ہے، ٹھیک ہے نا. میاں شاید کے جناب ٹریلے چل رہے ہیں وہاں پہ عمان میں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ عرب ملکوں میں گھنٹی لانے کی دیر ہے، خالی پروف ہو جائے کسی کو، عرب حکومت کو پروف کر دو خالی کہ اس کا ربوا کے ساتھ تعلق ہے میاں شاید کا، ٹھیک ہے نا. تو 1 منٹ میں میاں شاید چاہے لائن لائٹ کیوں نہ ہو ادھر جو ہے نا، میں یہ آپ کو
کھلے عام بتا رہا ہوں چیمہ صاحب، لیکن میرے میں انسانیت ہے، میں کسی کے پیٹ پہ لات نہیں مارتا، چاہے مجھے انہوں نے فنا کر دیا، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوں، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ انسان جب کسی کو چھوڑ کے، پوری دنیا کو چھوڑ کے وہ کہتا ہے کہ یار خدائی جماعت ہے، اس میں خدا نظر آ رہا ہے مجھے، آتا ہے تو پھر خدائی جماعت آگے سے وہ جوتے پڑے نا، جوتے بندے کے ساتھ فراڈ ہو، ہر تیسرا بندہ فراڈی، ہر تیسرا بندہ فراڈی، چیمہ صاحب تو پھر بندہ کدھر جائے بتائیں آپ اس گروپ میں بتائیں کہ شارجہ کے ساتھ آپ کا جگری یار تھا یا نہیں؟ اور آخری بار یہ کہہ رہا ہوں آپ کو چیمہ صاحب، تھوڑی سی لینگویج آپ اپنی تھوڑی کم رکھیں، ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا آپ یا تو ایک ٹائم کر لیں، میرے اس موضوع پہ آپ 1 to 1 میرے سے گفتگو کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ جس حکیم سے کسی کو شفا ہو جائے نا، وہ اسی کو اچھا حکیم جانتا ہے۔ میرے 37 سال کے ڈوبے ہوئے پیسے بغیر لکھ پڑھ کے میرے ابا نے کسی کو دیے تھے، اور جب میں نے قضا میں کیس کیا تو قضا نے مجھے وہ پیسے دلوائے، حالانکہ کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف وہ بندہ اقرار کرتا تھا ہاں پیسے مجھے ملے تھے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیچ میں سے اسے نکلنے کی کوشش کی لیکن نہیں، قضا نے نکلنے دیا، پیسے دلوائے مجھے۔ باقی جو ہے وہ اب اتنی خرابی ہیں اسلام میں، تو کیا آپ اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے کہ اسلام میں جو ہے وہ اب اتنی خرابی ہیں اسلام میں، تو کیا آپ اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ دیں گے کہ اسلام میں خرابیاں ہیں، میں عیسائیوں نے جا رہا ہوں، پھر عیسائیوں میں خرابیاں آپ کو نظر آئیں گی، پھر کہیں گے میں یہودیوں نے جا رہا ہوں، پھر یہودیوں میں آپ کو خرابیاں آئیں گی، پھر کدھر جائیں گے؟ معاشرے میں خرابیوں کی وجہ سے کوئی جماعت سچی جھوٹی نہیں ثابت ہو جاتی۔ تو یہ ایک بندہ ان کے پیسے کھا گیا 60,000 روپیہ بشیر شاہجہ والے کا، وہ بندہ میرے بھی جاننے والا ہے، ان کے بھی جاننے والا ہے، اب وہ مجھے کہیں جی وہ آپ کے جاننے والا ہے تو اس لیے میں نے پیسے دیے تھے تو میرے کھا گیا پیسے، حالانکہ وہ غیر احمدی مسلمان ہے جس نے پیسے کھائے ہیں بشیر شارجہ کے۔ اور کوئی واٹس ایپ کی گروپوں میں کسی کی کوئی نہ دوستی ہوتی ہے نہ دشمنی ہوتی ہے، ہم کون سے ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہیں، ایسے ہی جان پہچان ہے جیسے آپ سے ہوگی، مجھے کیا پتہ کہ آپ کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں، مجھے آپ نے راستہ پوچھا، میں نے آپ کو راستہ بتا دیا، راستہ بتانا تو آپ نے یہ کہا کہ میں پیسے اس کے ساتھ مل کے کھا رہی ہوں، حالانکہ میرا تو کوئی بیچ میں لینا دینا نہیں، نہ میں نے کسی کو کہا پیسے دو، نہ میں نے کہا کسی سے کہ پیسے لو، تو اس بندے کے اوپر آپ نے بات کی، اس لیے میں نے آپ کو یہ جواب دیا۔ یہ تو بندے کو خود سوچنا چاہیے نا کہ میں نے کسی کو پیسے دینے ہیں، اب میں کوئی اتنا ہی موت پہ ہوں کہ میں ایک اور بندہ آپ کو ملا دوں تو آپ اس کو بھی 50 لاکھ روپیہ دے دیں گے، کہ چیمہ صاحب نے ملا دیا، چیمہ صاحب میرے لیے اتنا ہی موت پہ ہے کہ وہ جو بندہ ملائے گا میں اس کو پیسے دیتے جاؤں گا۔ بھائی اس طرح بات نہیں ہوتی، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ آپ نے پیسے دیے، آپ جدھر رہتے ہیں وہاں اس کے بیٹوں کا کاروبار ہے نا، تو آپ وہاں پہ آپ داد فریاد کے لیے متعلقہ فورم پہ جا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ایک ریکویسٹ ہے ذوق اگائی کے ایڈمن محترم ایڈمن سے کہ پلیز ایک میرا انٹرویو رکھ لیں گروپ میں، اگر میری وجہ سے کوئی قادیانی کلٹ کو چھوڑ دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اس چیز سے، اور ایک سکون ملے گا زندگی میں۔ میں نے اپنے 5 سال زندگی کے اس کلٹ میں گزار کے جو دیکھا، کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی وجہ سے مجھے بخش دے، ٹھیک ہے نا، اور کوئی بات نہیں۔ اور میرے انٹرویو میں محترم گروپ کے ممبران سر عام 1-2 آپ قادیانی بھی رکھ لیں، بے شک چیمہ صاحب بھی رکھ لیں، آپ افتخار چیمے کو بھی، وہ بھی سوال کر سکتے ہیں میرے سے، اور انشاءاللہ جو بھی سوال ہوگا 100% سچ ہوگا، اس میں کوئی کہانی نہیں ہوگی، جو حقیقت بات ہوگی وہی ہوگی، اور انشاءاللہ میں تو یہی چاہوں گا کہ میری وجہ سے اس قادیانی کلٹ سے اور اس جھوٹے کلٹ سے بندے باہر نکل آئیں، تو پلیز کوئی ٹائم ایسا دیں گروپ ممبران میرا انٹرویو شامل کر لیں، اور اس میں لازمی 1-2 قادیانی شامل کریں جو میرے سے سوال کریں۔ کل کو یہ نہ ہو کہ دوسرے گروپوں میں جا کے اور آڈیو لگا کے وہ کہیں جی دیکھیں جی انہوں نے سارا ڈرامہ کیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ 2 جو ہے نا مربی رکھ لیں، افتخار چیمہ صاحب بھی رکھ لیں سوال جواب میں،
تو پلیز میری یہ ہمبل آپ سے ریکویسٹ ہے تاکہ پتہ چلے جو نئے اس چیز میں اس کلٹ میں پھنس رہے ہیں، تو اللہ کے لیے پلیز میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ کہ کہیں میں میرا ایک انٹرویو رکھیں، تاکہ میں نے جو 5 سال گزارے ہیں اپنی زندگی کی بہت ہی قیمتی وقت جو جماعت احمدیہ میں دے کے ضائع کیا اپنے آپ کو، تو پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے کہ میرا ایک انٹرویو رکھیں۔ جی سید محسن رضا شاہ صاحب، جتنی باتیں آپ کرتے ہیں یہ یک طرفہ ہیں۔ مبشر خواجہ صاحب کو بھی ایڈ کریں گروپ کے اندر، میرے پاس تو ان کا نمبر نہیں اور نہ رابطہ ہے، تو آپ ان کو ادھر ایڈ کریں تاکہ وہ آپ کی باتوں کا جواب دے سکیں۔ دیکھ لیں اکثر کیسوں میں دیکھ لیں جو یہ کلٹ جو ہے نا اس پہ لعنت بھیج کے کلٹ پہ اور جو اس کو چھوڑتے ہیں آپ دیکھ لیں پھر اس پہ الزام لگنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کلٹ میں شادی کے لیے آئے تھے، کیا وہ باہر عورتیں اچھی اور خوبصورت مر گئی ہیں؟ تو اس کلٹ میں وہ پڑھی ہیں، مطلب کہ جو ایک بندہ سوال کرتا ہے اس کا ایسے انہیں جواب نہیں آتا۔ اچھا ٹھیک ہے، جو اپنی فیملی یا بندہ چھوڑ کے آیا دھکے کھا رہا ہے، جس کو اس کی وائف نے چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ اس کلٹ میں آنے کی وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے نا وہ کافر ہو گیا، تو اس وجہ سے اس کی فیملی نے اس کی بیوی نے چھوڑ دیا اسے، تو پھر وہ کہتا ہے جی جناب وہ پیدائشی احمدی اٹھ کے منہ اٹھا کے وہ کہہ دیتا ہے چیمے صاحب کی طرف وہ جناب شادی کے لیے آیا تھا ادھر۔ یار شادی ایک پہلی بندے کی ٹوٹ گیا، اگر شادی کے لیے آیا تھا تو ظاہری بات ہے جس کلٹ کو اپنایا اس نے تو اس نے شادی بھی تو اسی کلٹ میں کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسے کوئی مسلمان تو رشتہ دینے سے رہا، کیونکہ وہ تو کلٹ چھوڑ دیا اس نے، وہ قدیانی ہو گیا، مردئی ہو گیا وہ بندہ۔ ابھی وہ بندہ کدھر جائے؟ وہ بندہ یہ بھی نہ کہے ان کو کہ یار جو ہے نا آپ ایسے کریں کوئی عورت اچھی سی ڈھونڈ کے جو مجبور ہو، لاچار ہو، بیچاری غریب ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے پاس پیسہ نہ ہو، وہ دکاری ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، جیسے انہوں نے ندال نصر کے ساتھ کیا ہے۔ کوئی بھی جواب نہیں دیتا، آپ بات کریں ندال نصر کے موضوع پہ آپ کو کوئی بھی قدیانی بات نہیں کرنے دے گا، وہ کہے گا جی خلیفہ کا پرسنل مسئلہ ہے۔ اچھا خلیفہ کا پرسنل مسئلہ ہے تو جو عام احمدی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مسئلہ تو ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں قضا میں جاؤ، امور اما میں جاؤ ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی سوچ ہے اس کلٹ کے اندر، ٹھیک ہے۔ میں یہ 2 مہینے ہو گئے میں نے یہ کلٹ چھوڑا ہے، ابھی یہ دیکھ لیں میرے پہ الزام جی یہ عورتوں کے لیے آیا تھا۔ اچھا 5 سال پہلے میں نے نہیں لگا کہ میں شادی کے لیے آیا تھا اس کلٹ میں، تو کوئی برائی نہیں ہے اگر میں اس کلٹ میں آیا تھا، میں نے مسلمانیت چھوڑ کے ایک کافر ہو گیا تھا میں، تو ظاہری بات ہے مجھے مسلمان نے تو کسی نے رشتے نہیں دینا تھا، بیوی نے کھلا لے لی تھی عدالت میں جا کے، تو پھر میں نے تو شادی اسی کلٹ میں کرنی تھی، تو کیا وہ بھی میرا جرم ہو گیا؟ وہ میرا جرم ہو گیا کہ میں نے بات کی، شادی کی، اور وہ چیمہ صاحب کی نظر میں جرم ہو گیا ہے کہ میں اسی لیے ادھر آیا تھا احمدیت میں کہ میں جو ہے نا وہ امتیاز بھائی بڑی عجیب سی وہ جو ہے نا ایک فیلنگ ہے ان کے اندر، مغرور اور بڑی گٹے ہوئے، بس اپنے تک محدود رہتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا ان کو خلیفہ مسرور کے آگے یہ بس اپنی اگر بیٹیاں بھی پیش کریں تو خوشی ہوتی ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے نا۔ ندال نصر نے بہت کرم کر دیا ہے مسلمانیت پہ، ٹھیک ہے نا، اور جو سریعام آئی ہے، ٹھیک ہے، اس بیچاری کی ایک عزت خراب ہوئی ہے، پہلے وہ چلیں افتخار چیمہ صاحب بے شک میری تو دلی خواہش ہوگی کہ اسے آپ ایڈ کر لیں بیچ میں، ٹھیک ہے، میرے پاس نمبر نہیں ہے اور آپ کا تو جگری یار ہے، اور میرے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ چلیں آپ نے مان تو لیا اس گروپ میں، آپ کی آڈیو میرے پاس پڑی ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا تھا اپنا مبشر شارجہ والے کے پاس، ٹھیک ہے، میں تو سیٹ تھا سعودی عرب میں، مجھے امان پھر آپ شکر ہے یہ تو مان گئے ہیں کہ امان مجھے آپ نے بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور امان بھیجنے میں کوئی آپ نے مجھے کوئی ٹکٹ دیا ہو ایروپلین کا اور جو ہے نا وہاں ویزا دیا ہو، یا کوئی مبشر شارجہ والے نے مجھے وہاں کا ویزا دیا ہو، عمان جانے میں بھی آپ کو پتا آنے جانے میں پیسے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بتائیں میں نے آپ سے کوئی 500 روپیہ یا کوئی 200 روپیہ بھی آپ سے مانگا ہو زندگی میں کبھی بھی؟ اللہ کو حاضر نظر جان کے یہ کہیں ذرا آپ، میں نے تو صرف اتنی مانگی آپ سے مدد کے حالات میرے خراب ہیں سعودیہ میں، مجھے پلیز کہیں یہ ہے کہ میں یہ کہیں سے ٹرانسپورٹ گاڑی خرید کے ٹرکس خرید کے، اور یہ میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ مجھے آپ ایسے کریں کہ کوئی ٹرک شخص کا کوئی روٹ بتا دیں کہ میں خرید کے اس میں ڈال لوں، اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر لوں، یہ میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو آپ تو اتنے الزام لگا رہے ہیں میرے پہ جناب شادی کے لیے اور فلانا چیزیں چیزیں صاحب، کوئی سمجھ نہیں آ رہی آپ کی، آپ کس روٹ پہ چل پڑتے ہیں کبھی کس روٹ پہ، پلیز خدا کے لیے سچ بول دیں، آپ ایسے کریں اس پہ لفظ بھیجیں قدانیت پہ، میں دیکھیں کتنی عورتیں جو ہے نا مسلمان عورتیں قربانی دینے کے لیے تیار، اور آپ کو وہ جو ہے نا اپنی آنچل کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں چھپا لیں گی اور آپ کو وہ سکون دیں گی، ٹھیک ہے نا، دینی سکون دیں گی کہ شکر ہے آپ مردیت پہ لعنت بھیج کے آپ نے چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، تو دل اپنا بڑا رکھیں، یہ کوئی ہوتے نہیں یہ الزام شام لگانا چھوڑ دیں، بقایا شکر ہے آپ اپنی آڈیو میں یہ تو مان گئے کہ قاضی جو مبشر ہے شارجہ والا اس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ جی السلام علیکم، سوری میری کال آ گئی تھی، ایکچولی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ نے بات بہت اچھی کی، بہت ہی اچھی کی اور بڑی کنفیڈنس سے، لیکن اس کا جواب آپ کو کوئی یہاں پہ نہیں دے گا مربی،
یہ تو یقین کریں بہت بڑی میں کہتا ہوں کہ شاباش ہے ذوقِ گائی کے جو گروپ ایڈمن ہیں، انہوں نے دنیا کی آنکھیں کھول دی ہیں کہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ جو قادیانی کلٹ ہے یہ کتنا بڑا جو ہے نا وہ دھوکہ اور فراڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جب تک ہوں دنیا میں پتہ نہیں چلتا، لیکن ذوقِ گائی کے جو ممبران ہیں ان کے لیے میں دعائی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا بے لوس۔ تھوڑا سا یہ ہے کہ میں منہ پھاٹوں، بات جو نہیں کہنے والی ہوتی وہ کہہ دیتا ہوں منہ پہ۔ میں بھی اس گروپ میں اسی لیے آیا تھا کہ جماعت احمدیہ کی تبلیغ کروں، ٹھیک ہے۔ اور ان گروپ والوں نے ماشاءاللہ جو ندا محترمہ ندا النصر ہے ان کے بارے میں انہوں نے جو ڈبیٹ کی، یقین کریں میری آنکھیں کھل گئیں اور الحمدللہ میں سیدھے راستے پہ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو میں بہت جو ہے نا اتنے میرے ساتھ یہ چیزیں ہوئیں، ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا تھا چلیں مرزا صاحب کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، وہ تو وقت کے امام ہیں اور بڑا میں کہتا تھا ہر جماعت میں بندے ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، میرا پہلے یہ نظریہ تھا آج سے 3-4 مہینے پہلے۔ لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں ذوقِ گائی کی گروپ والوں کا جنہوں نے یہ گروپ بنایا، اللہ تعالیٰ نے ڈھیر ساری خوشیاں دے، میری تو یہ دل سے دعا ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے ابھی پتہ چل رہا ہے میں نے جماعت چھوڑ دی ہے اور بالکل علانیہ چھوڑی ہے، تو مجھے پتہ ہے میرے پہ ابھی الزام آستہ آستہ لگ رہے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کافی لوگ جو جماعت چھوڑتے تھے تو یہ لوگ ان پہ بھی الزام لگاتے تھے بہت بڑے بڑے، اور میں انہیں یہی سمجھا یار حقیقت ہے اس بندے نے جماعت چھوڑی ہے، کوئی فراڈی ہوگا یا کیا ہوگا، ان لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے اس لیے۔ تو شکر ہے کہ یہ نوبت نہیں آئی کہ میرا انہوں نے خروج مارا ہے، میں نے خود ہی جو ہے نا جماعت چھوڑی ہے، میرا اخراج نہیں ہوا، نہیں تو اخراج ہوتا تو پتہ نہیں یہ کتنے کتنے الزام لگاتے ہیں یار اس کام نے اخراج کر دیا ہے۔ تو یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا میرے پہ۔ تو یہ میرے بھائی آپ نے بہت باتیں کی ہیں تیکھی تیکھی، یہ چیمہ صاحب کو بہت بری لگتی ہیں ایسے باتیں، اور چیمہ صاحب ہیں بھی بڑے اچھے انسان ہیں، دلی طور پہ بہت ان کا دل بہت بڑا ہے اور یہ بڑی دکھی بندے ہیں، سنتے ہیں کسی کا دکھ، لیکن یہ بس پتہ نہیں کیا بات ہے یہ کلٹ چھوڑ کیوں نہیں رہے۔ الحمدللہ کلمہ پڑھیں اور مسلمان ہو جائیں، ہم تو دعوت دے رہے ہیں چیمہ صاحب کو، نیچر وائز بہت اچھے انسان ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ جی سید محسن رضا شاہ صاحب، ایک تو آپ یہ کہتے ہیں نا میرا بشر خرجہ نے 50 لاکھ روپے کھا لیا، اس کا آپ نے ثبوت کو نہیں دیا کسی گروپ میں، میرے پرائیویٹ میں ان کا ثبوت بھیجے، پتہ چلتا ہے کہ کس طرح انہوں نے کھایا پیسہ، پتہ تو لگے۔ اور بے شک ایک گروپ بنا کے مجھے بھی ڈالے، ان کو بھی ڈالے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ان پہ الزام لگائیں، اس کا جواب دیں، میں بھی سنوں کہ مجھے کس طرح بیچ میں شامل کرتے ہیں، پتہ چلے نا، رقم دینے والا رقم لینے والا سامنے آمنے سامنے ہے تو پھر پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو یہ جماعت کی بیعت آپ کی منظور ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی یہ بتا دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقائد پہ دنیا یا کسی جماعت میں یا مذہب میں شامل رہتی ہے، جو اعمال کی کمزوریاں ہیں اس کی وجہ سے لوگ نہیں چھوڑتے کسی جماعت کو یا مذہب کو۔ میں ایک تقریر سن رہا تھا غلام احمد پرویز صاحب کی، تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو صحابہ کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، ایک ایک دن میں 10-10 ہزار صحابہ قتل ہوئے ہیں، اب آپ کس کو شہید کہیں گے اور کس کو مقتول کہیں گے؟ مارنے والے بھی صحابہ تھے اور قتل ہونے والے بھی صحابہ تھے۔ اگر آج جماعت احمدیہ میں یہ کام شروع ہو جائے، آدھا ربع ایک طرف ہو جائے، آدھا ربع ایک طرف ہو جائے اور 10,000 روز کے قتل ہونے شروع ہو جائیں، تو آپ تو اسی وقت جماعت کو چھوڑ جائیں گے۔ تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی جماعت کو یا مذہب کو چھوڑنے کی، عقیدے پہ قائم رہنا چاہیے بندے کو۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو ایک مذہب یا فرقہ چھوڑتے ہیں اور دوسرا پکڑ لیتے ہیں، جو آتے ہی دنیا کماتے ہیں، یعنی دنیا کمانے کے لیے آتے ہیں، ان کا اور کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور جہاں تک بات ہے کسی جماعت کو قبول کرنے کی، اس پر بھی آپ پر یہ سوال لاگو ہوتا ہے۔ آپ نے تو خوابیں سنائی ہوئی ہیں کہ مجھے خوابیں آتی رہی ہیں، مجھے خدا نے بتایا ہے، تو اس کی بھی آپ جو وضاحت ہے وہ آپ پر اب لازم ہو چکی ہے، اس کی وضاحت کریں کہ کیا وہ جھوٹی خوابیں تھیں۔ پھر آپ کو میں نے تو جب سے آپ کہتے ہیں نا 5 سال سے میں احمدی ہوا ہوں،
میں نے ایک لمحہ کے لیے بھی آپ کو احمدی نہیں دیکھا ہے۔ احمدیت کا مطلب ہوتا ہے گریزاری کرنا، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنا، قربانی دینا۔ احمدیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ہر وقت دنیا داری کی باتیں کرتا رہے اور لوگوں کو تبصر کرتا رہے اور ایسا ماحول تلاش کرے جس میں بس صرف دنیا داری ہو۔ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک لفظ قدیانی جو آپ ادا کر رہے ہیں، یہی بتا رہا ہے کہ آپ کا لہجہ، آپ کا طرز زندگی، آپ کی زندگی کا معیار، آپ کی باڈی لینگویج وہ یہ ثابت ہی نہیں کر رہی کہ آپ ایک لمحہ کے لیے بھی احمدی ہوئے تھے۔ آپ دنیا داری کمانے کے لیے گھوم رہے ہیں دنیا میں اور کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ کا مقصد دین ہوتا تو مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ آج اتنی بڑی تعداد میں دنیا شامل ہے۔ دنیا اب آپ جیسی ہو جائے، جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ سارا گند تو ہر وہ شخص بولتا ہے جو اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی بولتا ہے۔ تو کیا فرق ہے اس میں اور آپ میں؟ بتائیں مجھے۔ جی السلام علیکم۔ اپنا گلجر صاحب، میری باڈی لینگویج پہ آپ نظر نہ رکھیں، اپنی باڈی لینگویج پہ رکھیں۔ میں نے حکیم راشد صاحب کا گھر میں نے خراب نہیں کیا، ان کی بیوی پہ میں نے نظر نہیں رکھی، میں نے اسے طلاق نہیں دلوائی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ندا النصر پہ میں نے نظر نہیں رکھی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا وہ جو ہے چیزیں جتنی بھی ہیں آپ اگر کھولیں گے تو بات کر لیں آپ میرے سے، مشکل نہیں ہے اپنا گجر صاحب۔ محترم موسم گیلانی صاحب، حکیم رشید کی بیوی اور وہ آج بھی بخوشی کٹھے رہ رہے ہیں۔ میں نے کبھی سنا ہی نہیں ہے کہ ان کا کبھی جھگڑا بھی ہوا تھا، میرا خدا گواہ ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بندہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میرا کروڑوں روپیہ کھا گیا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ قتل کر کے پاکستان سے بھاگا ہوا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ محسن گیلانی جو ہے اس کا کوئی کریکٹر نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو باتیں بندہ کرتا ہے اس سے ہی اندازے لگاتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلی باتیں کوئی حدیثیں نہیں ہیں، کوئی آیتیں نہیں ہیں جو آپ نے جو بیان کر دی اور دنیا اس کو مان لے۔ اس کو صرف وہی مانیں گے جو آپ کی پارٹی یا آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے، باقی دنیا اندھی نہیں ہے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس کی میرے پاس کوئی دلیل نہ ہو آپ کے متعلق۔ جو آپ بیان کر رہے ہیں انہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو عیاں کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میری کوئی آپ کی دشمنی نہیں ہے۔ آپ نے جو بھی وقت گزارا ہے جماعت کے اندر، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 سال گزارے ہیں، لیکن ہم تو ایک لمبا عرصہ سے جماعت کے اندر ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ جماعت کیا چیز ہے، اور جو لوگ غیرہ کے آتے ہیں اور شریف النفس ہوتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جماعت کیا چیز ہے۔ آپ نے صرف 5 سالوں میں یہ ججمنٹ کر لیا کہ یہ بدماشوں کی اور لٹیروں کی جماعت ہے، تو پھر ثابت یہ ہوا کہ آپ 5 سال جماعت میں رہے نہیں ہیں۔ جیسا کہ لوگ بعض اسلام قبول کرتے ہیں اور پھر شام کو چلے بھی جاتے ہیں اور پھر کہنا شروع کرتے ہیں اسلام ایسا ہے۔ آپ کی اور اس بندے کی جو اسلام کو چھوڑتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ سوچیں ذرا غور کر کے۔ شکریہ۔ بات یہ ہے زید گجر صاحب، میں تو اتنا صرف جماعت سے سوال کر رہا ہوں محترمہ ندا النصر کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور تو مجھے کوئی خاص نہیں ہے پتا، لیکن آڈیو میں آپ سن سکتے ہیں وہ آپ کے پیارے حضور کو یہی کہہ رہی ہے کہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں کثرے خلافت، ٹھیک ہے۔ اور میری باڈی لینگویج میں یہ رہی ہے کہ میں کسی کے ماں کے ساتھ زنا کروں، پھر بیٹی کے ساتھ بھی زنا کروں، ایسے ہی جو ہے نا پھر واریوں پہ واریاں لگتی رہیں، اور وہ بھی خیال یہ بھی نہ ہو کہ یہ جو ہے نا آپ کے چوتھے خلیفہ کی جو ہے نا نواسی ہے، خلیفہ غالباً رابگی ہے یا ہے، برکیف جو بھی ہے۔ تو یہ چیزیں زنا کا لفظ میں معذرت چاہتا ہوں، میری بہنیں ہیں، میں نے یہ استعمال کیا، لیکن اپنی آڈیو میں ندا النصر محترمہ یہ بیان فرما رہی ہیں اور ڈائریکٹ خلیفہ سے بیان فرما رہی ہیں، کوئی زیاد گجر سے یا محسن گیلانی سے نہیں فرما رہی۔ تو یہ میرا حق نہیں بنتا اگر جماعت سے یہ میں سوال پوچھوں تو جماعت خفا ہو جائے مجھ سے، جماعت کہے جی آپ کی تو باڈی لینگویج نہیں ٹھیک، جناب گجر اٹھے جرمنی سے وہ مجھے کہے جناب آپ کی باڈی لینگویج ٹھیک نہیں، ٹھیک ہے۔ میری بہن ہے ناروے میں، قدسیہ آپی، ٹھیک ہے، ہم نے کافی لکھا، ہم نے دونوں بہن بھائیوں نے کافی جماعت کے لیے لکھا، ٹھیک ہے، اور وہ جماعت میں ابھی بھی تک ہیں، لیکن اس کے بیٹے کے ساتھ جماعت والوں نے کیا کیا ناروے میں۔ تو پلیز گجر صاحب جو ہے نا اگر بندہ کوئی سوال پوچھے تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ ندا النصر نے پوچھا ابھی تک تو اس کو ندا النصر کو جواب نہیں ملا، اور آپ اور ہم کیا ہیں؟ تو پھر یہ تضاد تو ہے نا، یہ پھر کیا خدائی جماعت ہوئی؟
یہ بات پوچھنے سے گجر صاحب سوال کرنے سے میں برا ہو گیا. کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا آسمان سے اترے ہوئے کوئی فرشتے ہیں کہ میں اتنی بات بھی نہیں پوچھوں, اتنی بات پوچھوں اور گجر صاحب پھر آپ ناراض ہو جائیں. یار اتنا تو میرا حق بنتا ہے کہ میں پوچھوں, سوال تو کروں نا آپ سے. ٹھیک ہے, میں ایک دم جو ہے نا آج سے 3 مہینے پہلے میں جماعت کا سچا, بہت ہی سچا مزاج تھا, بقول آپ کے, بقول صاحب کے, صدر جماعت کے, امیر جماعتوں کے اور بڑے بڑے بندوں کے, جوید منیر سیکٹری جو جوید منیر ہے اس کے مطابق کہ میں تو بہت ہی اچھا انسان ہوں, بہت ہی چندے دیتا ہوں. پلیز گجر صاحب سچ اگر کوئی بندہ کہتا ہے تو وہ پھر سننے کی آپ جو ہے نا طاقت بھی رکھیں. بس میرا کوئی سوال نہیں ہے, صرف 2 آڈیو ہیں ندا نصر کی, آپ کلیئر کریں اس کو, خلیفہ کو چاہیے کلیئر کرنا. ٹھیک ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم محسن گیلانی صاحب, انسان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. وہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے, ایک مخصوص وقت گزارتا ہے مختصر سا, اور پھر چلا جاتا ہے. اگر جماعت احمدیہ کے اندر ہماری جماعت کی مختلف قوموں کے آئے ہوئے افراد جو وہابی, بریلوی, دیوبندی, اہل تشیع تھے پہلے, انہوں نے آپ کو یہ کہہ دیا ہے, بڑے عہدیداروں نے یا چھوٹوں نے, اس نے ظن رکھا ہے اور آپ کو کہہ دیا کہ آپ ایک اچھے انسان ہیں, تو آپ اس تعریف کے لیے اپنے اندر محبت پیدا رکھیں کہ آپ کی انہوں نے تعریف کی ہے. انہوں نے کس انداز میں کہا, کیوں کہا, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں, میں نہیں, یا پھر آپ بتا دیں. لیکن انسان کی باڈی لینگویج جو ہے وہ کچھ اور ثابت کرتی ہے. میں نے ایک مخصوص عرصہ پولیس کے ساتھ ایسی انویسٹیگیشن کیسوں میں کام کیا ہے جس میں مجھے بہت کچھ حاصل ہوا, اور میرا سسر جو ہے وہ ایک جج ہے ریٹائر. میری نظر اور میرا انداز کچھ اور ہے. خوش قسمتی یہ ہے کہ میں نے پاکستان میں وقت بھی گزارا کچھ, جس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. اس لیے آپ مجھے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ اصلی گجر ہیں یا نقلی. میں کہتا ہوں ہر بندہ جو احمدی ہو جاتا ہے وہ جعلی بٹی بھی ہوتا ہے, جعلی گجر بھی ہوتا ہے, جعلی جٹ بھی ہوتا ہے, جعلی بٹ بھی ہوتا ہے. یہ سارے ٹائٹل ملتے ہیں ہمیں, جزاک بڑا فائدہ ہوا. اس لیے آپ مجھے بھی کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ اصلی گجر ہیں یا نقلی. میں کہتا ہوں ہر بندہ جو احمدی ہو جاتا ہے وہ جعلی بٹی بھی ہوتا ہے, جعلی گجر بھی ہوتا ہے, جعلی جٹ بھی ہوتا ہے, جعلی بٹ بھی ہوتا ہے. یہ سارے ٹائٹل ملتے ہیں ہمیں, جزاک اللہ. ویسے گجر صاحب جو محترمہ ندا نصر کے ساتھ ہوا ہے اس کی آپ نے مذمت بھی کی ہے کبھی کھل کے, ٹھیک ہے نا, اس طرف آپ آ ہی نہیں رہے. میں ندا نصر کی بات کر رہا ہوں, آپ اس طرف آ رہے نہیں رہے. میں برا بن گیا ہوں, میں ندا نصر کا سوال کیا تو میری باڈی لینگویج بھی خراب ہو گئی ہے, ساری چیزیں میری, ہر چیز میری خراب ہو گئی ہے. کیا میں یہ جو زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں اس پہ سوال بھی نہ کروں کہ کھلے ہوئے ہیں یا نہیں کھلے ہوئے, تو میں خراب ہو گیا. میں اس چیز پہ بات کروں تو میں مجرم بن گیا ہے. بات یہ ہے گجر صاحب, میں تو آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں ندا نصر کے بارے میں. چلے جی, گجر صاحب تو مصروف ہو جاتے ہیں. میرے محترم بھائی, جتنے بھی بھائی اور بہنیں ہیں, میرا ایک سوال ہے کہ صرف آپ بتائیں کہ میں غلط ہو گیا اگر میں نے یہ سوال کر دیا, تو کیا میں غلط انسان ہو گیا کہ میں نے ندا نصر کے بارے میں سوال کر دیا؟ جی السلام علیکم. دیکھیں, جن کی ماں بہن ہوتی ہے نا, وہ نہیں چاہتے کہ اس معاملے کو اچھالا جائے. پاکستان میں ہزاروں لڑکیوں کے ساتھ مسئلے بنتے ہیں اور ان کے ماں باپ زہر کا پیالہ پی جاتے ہیں اور نہیں تھانے کی جاری جاتے, شرفا نہیں جاتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ معاملہ کسی طریقے سے دب جائے, ہماری زیادہ بدنامی نہ ہو, ہماری بچی کی زیادہ بدنامی نہ ہو. اور یہ فائزہ بی بی کہہ رہی تھی کہ ہم نے یہ لیک نہیں کی, پتہ نہیں کس نے لیک کی ہے. جو اصل متاثرہ فریق ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں کی, یعنی وہ بھی اپنی بدنامی سے ڈرتے تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. باقی کورٹ کے اندر فیصلہ ہے, جو کورٹ فیصلہ کرے گی پتہ چل جائے گا. جلدی کس بات کی ہے؟ نہ تو اس کے پاس گواہ ہے, نہ اس کے پاس ڈی این اے ٹیسٹ ہے, نہ اس کے پاس ویڈیو ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو چاہے وہ واقعہ صحیح بھی ہو, عدالت نے یا کسی بھی قضا نے یا امورم نے فیصلہ تو ثبوتوں کی بنیاد پر کرنے ہیں. جب ثبوت ہے ہی نہیں اس کے پاس تو پھر کیا فیصلہ کیا جائے؟
جی ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، انہوں نے جو کہی تھی بات وہ یہ کہی تھی کہ یہ تم نے پہلے کہا تھا، یعنی اسی کا کہا ہوا آپ نے بیان کیا۔ گواہی تو وہ ہوتی ہے جو آنکھوں سے دیکھی جائے خود۔ اگر کسی کی سنی بات کو بندہ دہرا دیتا ہے تو اس کو گواہی نہیں کہا جاتا۔ اور اسلامی مسئلہ جو ہے وہ اتنا اس کے اندر سخت ہے کہ جب تک چار گواہ نہ ہوں منہ بند رکھو، منہ نہ کھولو۔ اس کا ثبوت میں نچلی آڈیو میں آپ کو پیش کر تاریخ طبری جلد 5 میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ بصرہ کے گورنر حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگا۔ قضا میں کیس آیا، 3 گواہ صحیح سے بھگت گئے۔ چوتھے گواہ نے کہا کہ میں نے اس طرح نہیں دیکھا کہ جس طرح سرم سرما دانی میں پڑا ہوتا ہے۔ قاضی نے کہا تمہاری گواہی تسلیم نہیں کی جاتی، اور جو 3 گواہی دے بیٹھے ہیں ان کو 80 کوڑوں کی قذف کی حد ان پہ لاگو کی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا قانون۔ اب کیا خلیفہ صاحب کیا کریں؟ ادھر کوئی ثبوت ہی کوئی نہیں ہے، نہ گواہ موجود ہے۔ وہ کہتی ہے 26 سال کے ساتھ میرے ساتھ معاملہ ہوتا رہا، 26 سال، نہ کوئی ویڈیو ہے، نہ کوئی جو ہے وہ گواہ ہے، نہ کوئی میڈیکل ٹیسٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا صرف کسی پہ الزام لگانے سے ان لوگوں کو سزا دے دی ہے؟ تو اب معاملہ کورٹ کے اندر ہے، خود ہی کورٹ فیصلہ کر لے گی، جلدی کیا ہے آپ لوگوں کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم موسم گیلانی صاحب، پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ نے بیعت کی تھی تو آپ نے ندا النصر کے ہاتھ پہ تو نہیں کی تھی، آپ نے تو حضرت مرزا غلام احمد بانی سلسلہ جماعت احمدیہ دارالعمان قادیان ہندوستان ان کو پرکھا تھا، ان پر آپ کو خوابیں آئی تھی۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ آپ اچانک ندا النصر کی باتیں لے کر بیٹھ گئے؟ چلے میں اس کی بھی وضاحت کر دیتا ہوں۔ جو بچہ یورپ میں خصوصاً برطانیہ میں اسکول میں جاتا ہے تو جرمنی اور برطانیہ کی کوئی خاص فرق نہیں ہے، ادارے جو ہیں بڑے ایکٹیو ہیں۔ وہاں اسکولوں کے اندر جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ تقریباً پولیس سے زیادہ کام کرتی ہیں، وہ سیم ٹائم پر ڈاکٹروں کو اور پولیس کو اور بعض اداروں کو اطلاع دے رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی کیا نوعیت ہے۔ اگر کوئی بچہ جسمانی طور پر اس کے ساتھ کوئی تشدد ہوا ہے تو ان کو اس کے بال اور کھال اور ہر اس کی حرکت سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ گھر میں کیا سلوک ہو رہا ہے۔ تو وہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ ساری جذباتی اور بیوقوفوں والی باتیں ہیں۔ اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ اکیلی جس نے یہ بہتان یا الزام لگائے اپنے باپ پر یا کسی دوسرے پر، وہ ساری باتیں درست ہو گئیں۔ ان کا کوئی حصہ تو صحیح ہو سکتا ہے لیکن ساری باتیں وہ ایسے نہیں ہیں، کیونکہ ادارے یہاں پر سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ لوگ نہ تو شیخ ہیں، نہ شاہ ہیں، نہ گجر ہیں، اور نہ جٹ بٹ ہیں، اور نہ یہ وہابی اور بریلوی ہیں۔ یہ لوگ تو انصاف پسند ہیں۔ تو کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جو لوگ یورپ میں رہتے ہوں وہ یہ بات مان لیں جو آپ ایشیا میں رہ کے یہ باتیں کر رہے ہیں یا عرب میں؟ یہاں پر سسٹم بالکل الگ ہے۔ تو جھوٹ پر جو رکھ کر باتیں کی جاتی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ شکریہ۔